اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم آج درو دیوار مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو صاحب خلق عظیم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم آپ کے اخلاق بہترین اخلاق ہیں خلق عظیم ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن کہ آپ کے اخلاق قرآن ہے تو سرکار دو عالم وسلم خود ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کو کمال پہ پہنچاؤں اخلاق کا کمال اخلاق کو کمال پہ پہنچایا اخلاق کو بہترین بنانا اور اخلاق کو مکمل کرنا یہ سرکار ہی نے فرمایا اخلاق کی خوبصورتی سرکار ہی سے ہے یعنی سرکار ہی نے وہ اخلاق بہترین ہم کو بتائے ہیں اور آپ ہی نے وہ اخلاق کو کمال پہ پہنچایا اسی لیے شاعر کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک کیسا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے جو آقا علیہ السلام کے سامنے نعت شریف سنایا کرتے تھے تو آپ سرکار کی شان میں لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا وَأَحْسَنُ
منك لم تر قط عيني کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ وأجمل منك لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، جنا ہی نہیں، جنا ہی نہیں۔ وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب، اور یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں، ایسے پیدا ہوئے کہ بغیر عیب کے، کوئی عیب نہیں، خلقت مبرأ من كل عيب، ہر عیب سے بری ہے، عیب سے بری ہے، عیب سے بری ہے، عیب سے بری ہے، ایسی تخلیق ہوئی آپ، ایسی تخلیق ہوئی، اور خلقت مبرأ من كل عيب، اور آگے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے 3 لائن شروع کے کتنے بہترین ہیں، پھر آخری میں ایک اور لائن میں کیا بہترین انداز میں فرماتے ہیں، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی تخلیق ایسی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا ہے ویسے آپ کی تخلیق ہوئی ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم ہے۔ تو شاعر لکھتے ہیں، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، آپ جب گفتگو فرماتے تو ایسا لگتا ہے کہ موتیاں جھڑ رہی، اتنی پیاری گفتگو، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، اور سرکار اللہ کے نور ہے، اللہ کے نور ہے، اللہ کے نور ہے، اللہ کے نور ہے، اللہ کے سرکار اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کے اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب آئی، وہ نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور وہ کتاب مبین کتاب سے مراد قرآن پاک، تو سرکار نور ہے، لباس بشر میں آپ کو بھیجا گیا، بشری لباس میں آپ کو مبعوث فرمایا گیا تاکہ امت آپ کی زندگی کو دیکھیں، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، سرکار یہ بتانے کے لیے لباس بشر میں آئے، بشری لباس میں آئے ہیں، بشری لبادے میں آئے، حقیقت میں نور ہے، آپ کی بشریت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، بشری لبادے میں آئے ہیں لیکن حقیقت میں آپ نور ہیں، تو اسی لیے نور سراپا ہے، تو شاعر وہی کہہ رہے ہیں، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان، جھولا جھلانے سرکار کو کون آئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا جھلانے کے لیے آئے، آپ جھولا جھلایا کرتے تھے اور لوری بھی بڑی شان والی لوری دیتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا جھلاتے وقت جبریل علیہ السلام کیا لوری دیتے تھے؟ شاعر یہاں پہ بتا رہے ہیں، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان،
سلانے والا جبریل، اور لوری کیا دی جا رہی ہے؟ سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اول بھی جانتے ہیں آخر بھی جانتے ہیں، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سرکار دو عالم علم غیب کے رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ، اور وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی، مگر ان لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے ظاہر کرنا، جس پہ وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور جس پہ وہ جو ہے ظاہر کرنا چاہتا ہے اس پہ ظاہر کرتا ہے۔ اب بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں علم غیب کا سرکار کے، جبکہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، فلا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے علم غیب ظاہر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ۔ تو اب یہاں پہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی علم غیب جب ظاہر ہو جائے سرکار پر تو پھر وہ علم غیب کیسے رہتا؟ وہ تو ظاہر ہو گیا نا، ارے بھائی ان کے اوپر ظاہر ہوا، ہمارے پاس تو ظاہر نہیں ہوا نا، تو ہماری نظر میں تو وہ غیب ہی ہے، سرکار پر وہ علم غیب ظاہر ہو گیا، تو ہماری نظر میں وہ کیا ہے؟ علم غیب ہی ہے، کیونکہ ہم پر وہ چیز ظاہر نہیں ہے، تو ہمارے پاس تو وہ علم غیب ہی ہوگا نا۔ اتنی سی چھوٹی بات سمجھنے سے لوگ خاصی رہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے علم غیب عطا فرماتا ہے، اور نبی کا جو معنی آتا ہے ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھے آپ لغت میں، تو نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا، غیب کا جاننے والا۔ پھر بول رہے ہیں کہ نہیں نبی غیب کا نہیں جانتے، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ ہی نے تو ہم کو بتایا غیب کی خبر ہے، جنت کے بارے میں ہم کو بتایا، دوزخ کے بارے میں ہم کو بتایا، خبر کے عذاب کے بارے میں ہم کو بتایا، تو یہ غیب کی ہی خبر ہے نا۔ کون دیکھا ہے جہنم کو؟ کون دیکھا ہے جنت کو؟ کون دیکھا ہے خبر کے عذاب کو؟ ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، سرکار ہی نے یہ بتائی ہے غیب کی بات ہے، یہ علم غیب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو سرکار پر یہ ظاہر ہوئی ہے، ہم پر تو ظاہر نہیں ہوئی، تو یہ علم غیب ہی کہلاتا ہے۔ تو شاعر وہی کہتے ہیں، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا،
اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار جان سے پیارا راج دولارا جان سے پیارا راج دولارا رحمت کی سرکار مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ